اور جو اس وقت امت کی کیفیت ہے وہ ذکر حسین، رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، غیروں کی کہانی یاد رہی پر اس کو سنانا بھول گئے. کہ کہانیاں تو بہت ساری یاد ہو گئی ہیں، بڑی کتابیں پڑھ لی ہیں، لیکن قرآن پاک کو پڑھا اور سمجھا نہیں ہے. اور علامہ اقبال تو بہت پہلے حکیم الامت ان کا لقب اسی لیے ہے کہ امت کے مرض کی تشخیص کرتے ہوئے پہلے ہی کہہ گئے تھے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ تارک لفظ وہ نام تارک نہیں ہے جو نام رکھا جاتا ہے، وہ والا نہیں ہے. یہ تے سے ہے ترک کرنے سے تارک، کہ ہم جو ہے آج خوار ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ غزہ میں 74,000 سے زائد زخمی ہو گئے اور 33,000 سے زائد شہید ہو چکے، 33,000 سے زیادہ ابب. لیکن بے حسی ہے، اور نرم لفظوں میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بے حسی ہے. دنیا اپنے اپنے کاموں میں مگن ہے کہ وہ مرتے ہیں تو مرتے رہے، ہمیں کیا پر. بائی کاٹ کا کہا، اس کا کیا فائدہ ہوگا جی؟ بھئی کچھ نہ کچھ تو کرو نا. اب حماس کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ ہمیں فراموش نہ کریں، یاد کرتے رہیں، ہمارے لیے جلوس نکالیں، جلسے کریں. اس سے اور کوئی نہیں تو اخلاقی تائید اور حمایت تو حاصل ہوتی ہے نا، ذکر تو ہوتا رہتا ہے. پہلے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسلحہ پرووائڈ کر دیں ہمیں، جیسے امریکہ مسلسل اسرائیل کو اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے، اس کو کوئی نہیں روک رہا. اور غزہ میں اسلحہ تو دور کی بات ہے، روٹی پہنچانا مشکل ہو گیا ہے. وہ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس گئے، صاف پانی کی. کیسی بے حسی ہے. بلکہ معذرت کے ساتھ اگر بے غیرتی کا لفظ بھی استعمال کر دیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ بے غیرتی کہ غیرتی کوئی نہیں. کہ امریکہ دیکھو 7 سمندر پار سے اسلحہ بھی دے رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، اور یہ سارے ارد گرد مسلمان ملک ہیں جن کے ساتھ بارڈر لگتا ہے غزہ کا، لیکن وہ سب بے غیرت ہوئے پڑے. کوئی میچ کھیل رہا ہے، کوئی میوزیکل کنسرٹ کر، اور کچھ نہیں تو یہ کام تو روک دو نا بھائی. یہ تو زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے کہ ادھر مسلمان ذبح ہو رہے ہیں اور یہ میوزک بجا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں. وہاں لوگ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہیں. یہ پورا اونٹ پکا کر تو دسترخوان پہ رکھ کے اس کی تصویریں اپلوڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ہم تو پورا اونٹ روسٹ کر کے کھا رہے ہیں. کیا ہے، کیا تماشا. اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ علامہ اقبال اس مرض کی تشخیص کرتے ہوئے کیا کہہ گئے. وہ کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. کیا مطلب ہے؟ آج سچا مسلمان ہی نہیں ملتا. وہ صحیح مسلمان، پکے مسلمان تھے، ان کی بڑی عزت تھی، دنیا میں دبدبا تھا. یہاں تک میں نے پڑھا تاریخ میں کہ جب یہ اسپین موجودہ، جسے اس دور میں اسپانیہ کہا جاتا تھا، یہ یہاں پر جنگیں ہو رہی تھیں تو ایک جگہ جھنڈا گاڑ کے فوج کو کہیں دوسرے شہر جانا پڑ گیا تو کافر وہ جھنڈا اکھاڑتے ہوئے ڈرتے تھے کہ یہ جھنڈا اگر اکھاڑ دیا تو کہیں دوبارہ مسلمان نہ آ جائے کہ ہمارا جھنڈا کیوں اکھاڑا. حالانکہ مسلمان ایک بھی نہیں تھا، وہ دوسرے محاذ پر گئے ہوئے تھے. یہ اسپین کے محاذ پر یہ بات ہوئی کہ جھنڈا اکھاڑتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں جھنڈا اکھاڑا تو ہمیں کوئی سزا ہی نہ دے دے آگے مسلمان. حالانکہ اس بستی میں کوئی مسلمان نہیں تھا. تو یہ تھے مسلمان جن کا دبدبا تھا. اور آج کیا ہے کہ جھنڈا تو دور کی بات ہے، مسلمان بچے بوڑھے عورتیں قتل ہو رہے، پرواہ کوئی نہیں کچھ. اسرائیل کہتا ہے وہ قرارداد بھی پاس ہو گئی سلامتی کونسل سے، قرارداد پاس ہو گئی تو کہتے ہیں ہمیں کوئی روک ہی نہیں سکتا. روک لو. اگر کوئی مسلمان ملک ہوتا وہ اگر قرارداد نہ مانتا تو اس پہ پابندیاں لگ جانی تھی کہ اس کو روٹی نہیں دینی، اس کو پٹرول نہیں دینا، اس کے اوپر سینکشن، فلاں پابندی، یہ اپنا سودا فروغ نہیں کر سکتا.
ان میں سے کیا کوئی پابندی اسرائیل پر لگی؟ یہ ہے بے انصافی، اس کو کہتے ہیں ظلم، اس کو کہتے ہیں زیادتی، اس کو کہتے ہیں ظلم کا ننگا ناچ، کہ ظلم ننگا ناچ رہا ہے کہ روکنا ہے تو روک لو، کون روک سکتا ہے؟ پھر بھی مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان انتہا پسند ہے۔ یہ میڈیا پاور کہ اتنا بڑا ظلم کر کے وہ ٹیررسٹ نہیں ہے، وہ امن پسند ہے، وہ پیس کے دائی ہیں، وہ امن کے علمبردار ہیں، اور مسلمان مار کھا کے بھی ٹیررسٹ ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ بھی ہے، وہ نیرو مائنڈڈ بھی ہے، وہ دہشت گرد بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انگریزوں کی میڈیا وار ہے کہ وہ میڈیا سے ایسا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ مسلمان خود کو واقعی یہ سمجھتا ہے ہم دہشت گرد ہیں، حالانکہ مار بھی مسلمان ہی کھا رہا ہے۔ تو اس لیے بار بار میں یہ بات دہرا رہا ہوں، وہ زمانے میں معزز تھے، بولیے ذرا، مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یعنی قرآن پاک کو چھوڑ دیا، قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا، قرآن پاک کو جو پڑھانے والا ہے اس کو کسی قابل ہی نہیں سمجھا۔ بھئی اس کی کیا پیمانہ ہو سکتا ہے؟ ایک پیمانہ تو یہ ہے کہ جو انگریزی کی ٹیوشن پڑھاتا ہے اس کو ہزاروں میں ٹیوشن دی، قرآن پاک پڑھانے والے کو 1000-2000 پہ تنخواہ دیا، یہ بھی ایک پیمانہ ہے نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، سب کو رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہوئی ہے کہ امام ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کرے۔ کیوں؟ دینی مسائل سب سے پہلے مرتب اور مدبر انہوں نے کیے، ابواب بندی کر کے، کہ یہ وضو کے مسائل، یہ غسل کے، یہ نماز کے، قرآن و حدیث سے اخذ کر کے، ٹھیک ہے نا۔ امام ابو حنیفہ کے بیٹے کو بسم اللہ پڑھائی قاری صاحب نے، کیا پڑھائی؟ تو انہوں نے اتنے ہدایہ، اتنے تحائف دیے قاری صاحب کو، قاری صاحب حیران ہو گئے کہ کبھی کسی نے ایسی خدمت کی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جناب اتنے تو ہیں، یہ کیوں؟ تو تب امام صاحب نے فرمایا کہ قاری صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کتنی بڑی چیز میرے بیٹے کو پڑھا دی، کہ بسم اللہ رب کا نام پڑھا دیا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ تو قدر والوں کو قدر ہوتی ہے، نا قدروں کو، جن کو مطلب قرآن کی قدر نہیں، ان کو پڑھانے والے کی بھی قدر نہیں ہوگی۔ تو آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں قدر کے قابل کون ہے؟ تو حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ قرآن پڑھے، حضور نے یہ نہیں فرمایا مل آنر سب سے بہتر ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا جاگیردار سب سے بہتر ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا پراڈو والا سب سے بہتر ہے، حضور نے فرمایا کہ جو تم میں سے قرآن پڑھے اور پڑھائے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو زبان رسالت سے تو ڈگری سب سے بہتر ہونے کی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو ملی، لیکن ہمارے معاشرے نے نہیں دی۔ معاشرہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے سلیوٹ کر رہا ہے اس کو جس کے پاس پراڈو ہے، پجارو ہے، لینڈ کروزر ہے، چاہے وہ کرپشن کر کے لی ہے، چاہے وہ حرام خوری سے لی ہے، چاہے وہ ملاوٹ کر کے پیسہ کمایا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ لوگ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے ہیں کہ یار یہ لینڈ کروزر پر آیا ہے۔ اگر دیانتدار آدمی سائیکل پر آنے لوگ پرے ہٹو، یہ کون ہے؟ یہ تو پاگل ہے۔ لوگ کہتے ہیں عملاً زبان سے نہ کہیں، لیکن ان کا وتیرہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے کرپشن نہیں کی، پیسہ نہیں بنایا، مال نہیں بنایا، پاگل بیوقوف، ایسے محکمے میں رہا ہے، پولیس میں رہا ہے، کسٹم میں رہا ہے، رہ کر بھی اس نے روزہ ہی رکھا ہے، نہ خود کھایا نہ کسی کو کھانا، یہ بیوقوف آدمی۔ یہ لوگ عملاً اس کے بارے میں یہی وتیرہ ہوتا ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ آپ بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پاگل آدمی، ایسے مال بنانے والے محکمے میں ملازم ہو کے مال نہیں بنایا یار اس نے، یہ تو بیوقوف آدمی، لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں
چینج کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک نے ہمیں ایک فارمولہ دیا ہے، اور بارہا میں اس ممبر سے عرض کر بھی چکا ہوں۔ سورۃ الحجرات میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو تم میں سے زیادہ۔ لیکن پھر میں یہ کوشچن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے کسی کو عزت دیتے ہوئے یہ کرائیٹیریا سامنے رکھا؟ جواب ملتا نہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہ ہم نے یہ پیمانہ سامنے نہیں رکھا۔ ہم نے عہدے والوں کو سلام کیا ہے، ہم نے دولت والوں کو سلام کیا ہے، ہم نے منصب دار کو بہتر سمجھا ہے۔ تو جب معاشرے کا ٹرینڈ یہ ہوا تو ہر بندہ عزت کا بھوکا کہتا ہے یار مجھے بھی عزت ملنی چاہیے، میں بھی مال بناتا ہوں۔ تو لوگ اس طرح سے یہ کرپشن کی جو دوڑ ہے اس کے چلنے کا ایک سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پر سبب یہ ہے کہ لوگ اس لیے کرپشن کر رہے ہیں کہ یار میری بھی عزت ہونی چاہیے۔ تو ہمیں عزت کسے دینی چاہیے؟ متقی کو، پرہیزگار کو۔ اور روزے کا مقصد بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آج جمعۃ الوداع کو ہم یہ آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ آیا میرے اندر کوئی تقویٰ کے بھی کوئی جذبے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں، کہ میں متقی بن جاؤں۔ اگر تو پیدا ہو گیا جذبہ تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان شریف کا یہ تربیتی پروگرام آپ نے کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ لیکن اگر یہ جذبات پیدا نہیں ہوئے اور عید کی رات سے ہی پرانی ڈگر پہ آنے کا ارادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں کوئی کسر رہ گئی ہے، کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، تربیتی پروگرام صحیح پورا نہیں ہو سکا۔ یہ ٹیسٹ ہر بندہ خود ہی اپنا ٹیسٹ کر سکتا ہے۔